معروف تجزیہ نگار اور جنگ سے وابستہ رائٹر انصار عباسی نے اپنے ایک کالم میں کہا، آئین کی 26ویں ترمیم کے بعد مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کو دیکھیں تو محض الفاظ پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کی آزاد عدلیہ کو زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے اور اس کی خود مختاری کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ تاہم اگر زمینی حقائق اور پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو ہماری عدلیہ عدالتی نظام تو کب کا تباہ ہو چکا ہے، یہ تو کبھی آزاد اور خود مختار تھا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی شخص سے پوچھیں، کسی کو نہ عدالتوں پر کل بھروسہ تھا نہ ہی آج، کیونکہ ہماری عدالتیں انصاف دینے سے ہی قاصر ہیں۔ ابھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم نے سب کچھ تباہ کر دیا اور عدلیہ کی آزادی کو چھین کر اسے انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا غلام بنا دیا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ ایک بڑی آزاد عدلیہ کی بحالی تحریک کی کامیابی کے بعد آئین میں ترامیم کر کے پاکستان کی عدلیہ کو آئینی طور پر مضبوط ترین اور مکمل آزاد اور خود مختار کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہماری عدلیہ آزاد ہوئی؟ کیا جلد اور سستا انصاف ملنا شروع ہوا؟ کیا ججوں نے اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ بننے سے انکار کیا؟ کیا عوام کو انصاف کی فراہمی شروع ہوئی؟ کیا ججوں کی سیاست اور ان کی سازشیں تھم گئی؟ افسوس کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس انصاف پہلے سے ننگا ہوا، سازشیں اور ججوں کی سیاست عروج پر پہنچ گئی، اور عوام جس نے عدلیہ بحالی کی تحریک میں اپنا خون پسینہ دیا اس کو عدالتوں میں دھکوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ پاکستان کی عدلیہ اور ججوں کے اسی رویے کی وجہ سے انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کھل کر عدلیہ کو آئینی اور قانونی طور پر قابو کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اور بہت لوگ سوچتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک تحریک کیوں شروع نہیں کی گئی؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے۔ عدلیہ اور ججوں نے عوام کو کیا دیا؟ عوام ان کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ اگر عدلیہ اور ججوں نے عوام کو انصاف دیا ہوتا، لوگوں کو عدالتوں اور ججوں پر اعتماد ہوتا، تو کسی کے کہنے پر ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہوتے۔ یہاں تو جب آئینی طور پر عدلیہ کی آزادی اور اس کی خود مختاری عروج پر تھی تو اس وقت بھی اعلیٰ ترین عدلیہ کے جج سیاست کرنے پر عروج پر تھے۔ اسٹیبلشمنٹ اور آزاد اور خود مختار عدلیہ کا گٹھ جوڑ کسی سے ڈکا چھپا نہ تھا۔ ججوں میں سیاسی تقسیم اتنی واضح تھی کہ کسی کی سیاسی نوعیت کا کیس کسی جج کے سامنے لگتا تو پتہ چل جاتا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اعلیٰ عدلیہ کے جج میرا جج تیرا جج کی تقسیم میں اس حد تک سیاسی طور پر عیاں ہو چکے تھے کہ بحیثیت مجموعی عدلیہ کی رہی سے ساکھ بھی ختم ہو گئی۔ اور اس بیک گراؤنڈ میں پہلے 26ویں اور پھر 27ویں آئینی ترمیم کا راستہ کھلا۔ ماضی کی عدلیہ تحریک بحالی میں وکلا اور میڈیا کا کردار اہم تھا۔ اب وکلا میں حکومت کے حمایتیوں کی اکثریت ہے، جبکہ میڈیا کو بھی کوئی نئی تحریک شروع کرنے میں نہ ہی دلچسپی ہے نہ ہی شاید اس کی اجازت ہے۔ آئین کی 27ویں ترمیم تو مجھے بآسانی منظور ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، بالخصوص دوسری ہائی کورٹ کے جج بالعلوم کوئی انقلابی قدم اٹھا رہے ہیں یا اپنی نوکریوں، بھاری تنخواہوں اور پینشن کی کشش کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہیں گے۔